حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال حکومت کی. کتنے سال؟ یعنی 10 سال. اور 10 سال میں 22,50,000 مربع میل پہ اسلامی سلطنت کو فتح ہوئی. اور مسٹر جون انگریز مورخ کہتے ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اور حکومت کرتے تو اللہ کی دھرتی پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سوا کوئی قانون نہ ہوتا. بہرحال عمر کا جادو ایسا سر چڑھ کے بولا ہے کہ پوری کائنات کو اس نے مسحور کر دیا. فاروق اعظم کا دور خلافت اتنا نرالا زمانہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جس نے عناصر اربعہ پر حکومت کی ہے، یعنی آنکھ پر حکومت کی ہے، پانی پہ حکومت کی ہے، ہوا پہ حکومت کی ہے، زمین پہ حکومت کی ہے. جس کے درے کو زمین نے قبول کیا، جس کے پیغام کو ہوا نے قبول کیا، جس کے کپڑے کو آگ نے قبول کیا، جس کی آواز کو سمندروں نے قبول کیا، جس کی تحریر کو دریاؤں نے قبول کیا. عمر وہ شخص ہے کہ جو زمین پہ بولے آسمان پہ قرآن بن جاتا ہے. عمر وہ شخص ہے جو زمین پہ تولے تو اللہ اس کو میزان بنا دیا کرتا ہے. سب سے پہلے پوری ملت اسلامیہ میں جس نے کل مکھلا اسلام قبول کیا وہ عمر ابن الخطاب ہے. سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے. سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی وہ عمر ہے. جس نے بیت المقدس فتح کیا ہے وہ بھی عمر ہے. اور سب سے پہلے جس نے ایران پہ حملہ کیا وہ بھی عمر ہے. جس کی رائے کے مطابق قرآن کی 22 آیتیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہیں وہ بھی عمر ہے. جس کی دل کی تمنا کے مطابق پوری ملت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ نے آسان عطا کیا وہ بھی عمر ہے. اور جس کی جرأت کی وجہ سے کفر ڈرتا تھا اور کفر کانپتا تھا اور جس کے نام کی وجہ سے آج بھی انگریز لرزاں ترساں ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جس شخص کو اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا تھا وہ عمر بن خطاب ہے. جو پیغمبر کی مراد بن کر آیا وہ عمر ہے. جو نبی کی دعا بن کر آیا وہ عمر ہے. پیغمبر نے جس کو اسلام کی عزت کے لیے اللہ کے حضور کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگی وہ عمر ہے. جو نبی کی دعا کا جواب بن کر آیا وہ عمر ہے. جس شخص نے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کبھی کلمہ حق نہیں چھپایا وہ عمر ہے. جس آدمی کو جرأت کی وجہ سے شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ عمر ہے. جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے وہ عمر ہے. جس کی زبان پہ حق بولتا ہے وہ عمر ہے. جس کے دل پہ خدا رحمت نازل کرتے ہیں وہ عمر ہے. جس کی نیکیوں کا مقابلہ آسمان کے ستارے نہیں کر سکتے وہ عمر ہے. جس کو اللہ نے سب سے زیادہ رعب اور دبدبہ اور حشمت عطا کی ہے وہ جو پیغمبر کے دشمن کو تہس نہس کر دیتا ہے. جس نے اپنے دور خلافت میں راتوں کو درہ اٹھا کے گلی کوچوں میں پہرے دیے ہیں. جہاں رعایا سوتی تھی امیر المؤمنین جاگتے تھے وہ عمر ہے. جس شخص نے اپنے کرتے پہ 77 پیبند لگائے جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں غلام سوار ہوتا ہے اور آقا پیدل چلتے ہیں وہ عمر ہے. جس کے تذکرے کرے تورات انجیل زبور جیسی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں. جس شخص نے 1036 شہر فتح کیے ہیں. جس نے 22,50,000 مربع میل پہ اسلامی سلطنت کا پرچم لہرایا ہے. جس نے 4,000 مسجدیں تعمیر کی ہیں. جس شخص نے 900 جامع مساجد بنائی ہیں. جس نے ہر مسجد میں امام خطیب کا تقرر کیا ہے. جس نے مساجد کو منور روشن کیا ہے. جس نے 20 رکعت تراویح کے اہتمام کا حکم نافذ کیا ہے. جس نے قرآن مجید کے حفظ کا طریقہ رائج کیا ہے. جو گورنر کے لیے دروازہ کھول کے رکھنے کا آرڈر دیتے ہیں. جس کے دسترخوان پہ اس کی پوری زندگی میں کبھی 2 کھانے نہیں پک کر آئے. جس نے کئی ماہ تک گھی کھانا اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میری پوری سلطنت میں قحط پڑا ہوا ہے. عمر تیل پہ گزارا کر کے گھی کھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے. جس شخص نے اپنے دور اقتدار میں سینکڑوں عورتوں بیواؤں اپاہج اور کمزور لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا. جو راتوں کو درہ اٹھا کے پہرا دیا کرتا تھا. جس کے دور اقتدار میں بکریاں اور شیر ایک ہی گھاس سے پانی پیا کرتے تھے. مسلمانوں اسلامی تاریخ کا اگر بہور مطالعہ کرو. جس نے مکے سے مدینے تک اسلامی چھانی بنائی ہے. مکہ اور جہاں پہ آتے ہیں اور ڈاک جس نے قائم کیا وہ عمر ہے. اور محکمہ مال جس نے قائم کیا تھا. اور جس شخص نے اسلامی سلطنت کو چلانے کے لیے زرعی اصلاحات قائم کی ہیں اور جس کے دور اقتدار کے تمام فیصلے حیدر کرار کے مشورے سے طے پاتے تھے. جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. جس نے نواز رسول کو اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفے دیے تھے. جس نے پیغمبر کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا تھا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت اور سلطنت عطا فرمائی تھی جس کے سلطنت کا مقابلہ تاریخ کبھی نہیں کر سکتی. جس شخص نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے شہادت کی تمنا پیش کی.
जिस रातों को पहरा भी देते थे, और एक औरत की आवाज़ सुनकर यानी कि उस दूध में पानी मिला दिया, इस बच्ची को अपने बेटे की निकाह के लिए मुंतखब किया। जिस बच्ची ने अम्मी को कहा था कि अम्मी उमर रज़ी अल्लाह ताला का दौर है, उमर रज़ी अल्लाह ताला नहीं देखता तो उमर का खुदा तो देख रहा है, ये उमर इब्न खत्ताब हैं। जिसने गरीबों और बेवाओं का सामान अपने कंधे पे लाद कर गुलाम की मौजूदगी में भी उठाकर घरों तक पहुंचाया। उमर अल्लाह की ज़मीन पर इंसाफ करके ये जुमले सुनते हुए जिसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, ये सबसे बड़ा अदालत का बादशाह बना है। जिसको अल्लाह के पैगम्बर ने मूसा के जमाल और जलाल का अक्स कहा है, जिसे फारूक आज़म ने मक्के और मदीने के दरमियान बल्कि दरियाए फरास से लेकर नील के दरिया तक 99 मील लंबी नहर खदवाई थी ताकि पानी का मसला आसान हो जाए। जिसने फौजी छावनी कायम की थी, जो रातों को ढाक उठा के एक एक दरवाजे पर दस्तक देकर उनके घरों में ढाक पहुंचाता था। जिसको पैगम्बर ने कहा था कि उमर माँ बाप मेरे औलाद यानी कि रोती है और औलाद मरे माँ बाप रोते हैं, और जिस दिन तू जाएगा तेरी जुदाई पे क़यामत तक मोहम्मद का इस्लाम रोता रहेगा। उमर की पूरी ज़िंदगी समेट कर आपके सामने अगर मैं बयान भी कर दूं, ये 2-3 बातें मैंने आपके सामने बयान की हैं ताकि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला की सीरत का अक्स आप। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 10 साल हुकूमत की। कितने साल? यानी 10 साल, और 10 साल में 22,50,000 मरबा मील पे इस्लामी सुल्तनत को फ़तह हुई। और मिस्टर जॉन अंग्रेज़ मौरख़ कहते हैं कि अगर उमर रज़ी अल्लाह ताला 10 साल और हुकूमत करते तो अल्लाह की धरती पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के सिवा कोई कानून न होता। बहरहाल उमर का जादू ऐसा सर चढ़ के बोला है कि पूरी कायनात को उसने मसहूर कर